السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پچھلی ویڈیو میں ہم نے حضور کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا واقعہ بیان کیا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کی جوانی کا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے کہنے میں کچھ غلطی ہو جائے تو معذرت چاہتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس واقعے کو غور سے سنیں۔ مکہ مکرمہ کے لوگ آپ کی دیانت داری دیکھ کر آپ کو الامین بلاتے تھے۔ آپ کا یہ لقب بہت مشہور ہو گیا تھا، لوگ آپ کو اسی نام سے پکارا کرتے تھے۔ ابو طالب نے کہا، اے بھتیجے، میں بہت غریب آدمی ہوں، قحط سالی کی وجہ سے کافی پریشان ہوں، کافی عرصے سے کوئی ایسا ذریعہ نہیں کہ کوئی کام چلا سکے۔ ایک تجارتی قافلہ شام جا رہا ہے، اس میں قریش کے لوگ شامل ہیں۔ قریش کی ایک خاتون خدیجہ بنت خویلد شام کی طرف اپنا تجارت کا مال بھیجا کرتی ہیں۔ شام کی طرف جو کوئی ان کا مال لے جاتا ہے وہ ان سے اپنی اجرت طے کرتا ہے۔ اب تم ان کے پاس جاؤ اور ان کا مال بیچنے کی پیشکش کرو تو وہ اپنا مال تم کو دے گی، کیونکہ تمہاری امانت داری ان تک پہنچ چکی ہے۔ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ تم شام کے سفر پر جاؤ، یہودی تمہارے دشمن ہیں، مگر حالات سے میں مجبور ہوں، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ یہ کہہ کر ابو طالب خاموش ہو گئے۔ تب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ممکن ہے وہ خاتون کسی کو بھیجے۔ سیدنا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایک بااعتماد آدمی کی ضرورت تھی۔ اس وقت مکے میں آپ سے زیادہ شریف، پاکدار، بااعتماد، امانت دار کوئی نہ تھا۔ حضرت ابو طالب نے کہا، اگر تم نہ گئے تو وہ کسی اور سے معاملہ طے کر دے گی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ خود خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کسی کو بھیجیں گی، اور ہوا بھی ایسا ہی ہے۔ سیدنا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ کے رسول کو بلا بھیجا اور کہا کہ میں نے آپ سے سچائی، امانت داری اور نیک اخلاق سنا ہے، اسی لیے آپ کو یہاں بلایا ہے۔ جو معاوضہ قوم کے لوگوں کو دیتی ہوں وہی آپ کو بھی دے دوں گی۔ آپ نے ان کی بات منظور کروا لی اور اپنے چچا ابو طالب سے ملے اور انہیں یہ سب بات بتائی تو حضرت ابو طالب نے کہا، اللہ نے یہ روزی آپ کو عطا فرمائی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے غلام میسرہ کو حضور کے ساتھ بھیجا اور کہا کہ کسی معاملے میں بھی ان کی نافرمانی نہ کرنا اور جو وہ کہے وہی کرنا۔ حضور کے چچا نے سب قافلے والوں سے کہا کہ حضور کا خیال رکھیں۔ یہ حضور کا پہلا تجارتی سفر تھا۔ ادھر آپ روانہ ہوئے، ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ شروع ہو گیا۔ ایک بادل کے ٹکڑے نے آپ کے اوپر سایہ کیا، آپ کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ جب آپ شام ملک کی طرف پہنچے تو بصرہ شہر کے بازار میں ایک درخت کے سائے میں اترے۔ یہ درخت ایک عیسائی راہب نستورا کے خانقاہ کے سامنے تھا۔ اس وقت اس نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ درخت کے نیچے ٹہرے ہوئے تھے۔ اس نے میسرہ سے پوچھا، یہ شخص کون ہیں جو اس درخت کے نیچے موجود ہیں؟ یہ قریش خاندان سے ہیں، حرم والوں میں سے ہیں۔ اس درخت کے نیچے نبی کے سوا کوئی آدمی نہ بیٹھتا۔ نستورا نے کہا، ان کی آنکھوں میں سرخی ہے؟ میسرہ نے کہا، ہاں۔ پھر نستورا نے کہا، یہ وہی ہیں آخری نبی؟ کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا یا اس زمانے تک رہتا جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہوگا۔ پھر چپکے سے حضور کے پاس پہنچا اور سر انور کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ لیا، قدموں کا بوسہ لیا اور کہا کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ آپ وہی ہیں جن کا ذکر توریت میں ہے، صرف ایک نشان باقی ہے، آپ ذرا اپنے کاندھے سے کپڑا ہٹائیے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شانۂ شان مبارک سے کپڑا ہٹایا تو تبھی نستورا نے فوراً وہاں مہر مبارک کو چمکتے ہوئے دیکھا اور اسے چوم لیا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ کے سوا کوئی نہیں، وہ اکیلا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ توریت میں ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا کہ میرے بعد اس درخت کے نیچے ایک شخص بیٹھے گا اور وہی آخری نبی ہوں گے۔ اس درخت کے نیچے کوئی نہیں بیٹھتے سوائے اس کے جو ہاشمی ہوں، امی، ماہی، مکی ہوں گے۔ قیامت میں شفاعت والے ہوں گے، قیامت کے دن وہ شفاعت کریں گے اپنی امت کی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا مال فروخت کر دیا۔ واپسی میں ایک اور معجزہ ہوا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی 2 اونٹ بہت تھک گئی تھیں، ان کی وجہ سے میسرہ کا قافلہ پیچھے رہ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے اگلے حصے میں تھے۔ میسرہ نے ان اونٹوں کی وجہ سے جو پریشان ہوا تھا وہ دوڑ کر حضور کو جا بتایا اور حضور آپ میسرہ کے ساتھ گئے، ان دونوں اونٹ کے پاس تشریف لائے، ان کی کمر پر کچھ دم کر دیا اور دونوں اونٹ ٹھیک ہو گئی، اس قدر تیز چلنے لگی کہ قافلے کے ساتھ ہو گئے۔ اس بار بہت منافع ہوا جو کبھی نہ ہوا تھا۔ میسرہ خوشی میں بولا، پہلی بار اتنا منافع ہوا ہے۔
حضور قافلے سے پہلے پہنچ گئے۔ حضرت خدیجہ کو مال کے فروخت کا نفع بتلایا، وہ پہلے سے بھی زیادہ نفع ہوا تھا۔ اس بار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت خوش ہیں اور میسرہ کے بارے میں کہا۔ حضور نے فرمایا وہ ابھی پیچھے ہیں۔ حضرت خدیجہ نے حضور کو میسرہ کو لانے کے لیے بھیجا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو اس لیے بھیجا کہ وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ جب آپ واپس لوٹتے تو 2 فرشتے آپ کے ساتھ سایہ کرتے۔ جو ہی آپ روانہ ہوئے، حضرت خدیجہ اپنے مکان پر چڑھ گئیں اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے لگیں۔ آپ کی شان اب بھی وہی نظر آیا۔ اب انہیں یقین ہو گیا کہ ان کی آنکھوں نے دھوکہ نہیں کھایا۔ حضرت خدیجہ نے یہ واقعہ میسرہ سے کہا، کیا تم نے بھی ایسا منظر دیکھا ہے؟ میسرہ نے کہا، میں تو یہ اس وقت دیکھ رہا ہوں جب قافلہ شام کے لیے نکلا۔ میسرہ نے حضرت خدیجہ کو سارا واقعہ سنایا۔ تمام واقعہ سن کر حضرت خدیجہ نے طے شدہ اجرت سے 2 گنا زیادہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ حضرت خدیجہ قریش خاندان میں سیدہ کے نام سے مشہور تھی۔ قوم کے بہت سے لوگ ان سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا، لیکن انہوں نے کسی کے پیغام کو قبول نہیں کیا تھا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری دیکھ کر آپ سے بہت متاثر ہوئی، لہٰذا انہوں نے ایک خاتون نفیسہ کو آپ کی خدمت میں بھیجا۔ نفیسہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر انہوں نے کہا، اگر کوئی دولت مند خاتون اور پاک باز آپ سے نکاح کرنے کے لیے پیش کرے تو آپ مان لیں گے؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کون ہے؟ خدیجہ بنت خویلد۔ آپ نے انہیں اجازت دے دی۔ نفیسہ نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ساری بات بتائی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے چچا عمر بن اسد کو اطلاع دی کہ وہ آ کر نکاح پڑھائے۔ سیدہ خدیجہ اس سے پہلے 2 مرتبہ شادی کر چکی تھیں اور ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ پہلے شوہر کا نام عتیق ابن معید اور دوسرا نکاح ابو ہالہ نامی شخص سے ہوا۔ ابو ہالہ کے انتقال کے بعد وہ بیوہ کی زندگی گزار رہی تھی۔ انہوں نے حضور سے شادی کرنے کا ارادہ کیا۔ اس وقت ان کی عمر 40 برس تھی اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس تھی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ابو طالب بنت عبد المطلب نے پڑھایا تھا۔ آپ نے ولیمے کی دعوت بہت وسیع فرمائی اور 2 اونٹ ذبح کیے۔ جب ہمارے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال ہوئی تو مکے میں زبردست سیلاب آیا اور کعبہ کی دیواروں میں شگاف آ گیا۔ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی دیواریں اٹھائی تھیں۔ وہ 9 گز کی تھیں اور اوپر چھت نہ تھی۔ لوگ کعبے کے لیے نذرانے لاتے، کعبے کے اندر جو کنواں تھا اس میں ڈال دیتے، اسے کعبے کا خزانہ کہا جاتا تھا۔ کعبے کے خزانے کو ایک چور چرانے کے لیے آیا اور وہ اسی میں گر کر مر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کنویں پر ایک سانپ کو بھیج دیا جو کنویں کی حفاظت کرتا۔ قریش بھی خوف زدہ تھے۔ قریش نے کعبے کی تعمیر کا فیصلہ کیا تو اللہ نے ایک پرندے کو بھیج کر سانپ کو اٹھوا دیا۔ قریش کے لوگ بہت خوش ہوئے اور کعبے کی تعمیر کا فیصلہ کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ صرف پاک کمائی لگائی جائے گی۔ حجرہ اسود کے لیے تمام قبیلوں میں بحث اور جھگڑا ہونے لگا۔ قریش کا ایک عمر دراز آدمی نے کہا، میں یہ جھگڑا ختم کرتا ہوں۔ اس نے کہا، جو بیت اللہ میں سب سے پہلے داخل ہوگا اس بات کا فیصلہ وہ کرے گا۔ اسی دروازے کو باب السلام کہا جاتا ہے اور اللہ کے قدرت سے اس دروازے سے رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے۔ قریش نے جیسے ہی آپ کو دیکھا پکار اٹھے، یہ تو امین ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم ان پر راضی ہیں۔ ان لوگوں نے جھگڑے کی تفصیل سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر منگوائی۔ وہ لوگ چادر لے آئے۔ اپنے دست مبارک آپ نے حجرہ اسود کو اٹھا کر چادر پر رکھا اور کہا، ہر قبیلے کے لوگ چادر کا ایک ایک کونا پکڑ کر اٹھائیں۔ پھر سب نے مل کر چادر کو اٹھایا۔ سب چادر اٹھا کر اس مقام پر آئے جہاں حجرہ اسود رکھنا تھا۔ حضور بھی حجرہ اسود کو اس کی جگہ پر رکھ رہے تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا، آپ لوگ ایک کم عمر کے آدمی کو اپنا رہنما مان رہے ہیں۔ یاد رکھو یہ شخص تم لوگوں کو گروہوں میں تقسیم کر دے گا۔ قریب تھا کہ ان لوگوں میں پھر سے جھگڑا ہو جائے، مگر ان لوگوں نے محسوس کیا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بہتر ہے، وہ لڑانے والا فیصلہ نہیں ہے۔ چنانچہ حضور نے حجرہ اسود کو اس کی جگہ پر رکھ دیا، اپنے ہاتھ مبارک سے اسے اٹھایا اور اسے وہاں پر رکھ دیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ یہ نجدی شخص ابلیس تھا۔
جو اس وقت شکل انسانی میں آیا تھا۔ جب کعبہ کی تعمیر ہوئی تو قریش نے اس میں اپنے بتوں کو سجا دیا۔ کعبے کی یہ تعمیر چوتھی تعمیر تھی۔ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 کی ہوئی تو وحی کے آثار شروع ہو گئے۔ اس سلسلے میں آپ کو سچے خواب دکھائے گئے۔ جو خواب دیکھتے وہ سچ ہوتے۔ اللہ نے یہ خوابوں کا سلسلہ اس لیے شروع کیا کہ اچانک فرشتوں کی آمد سے خوف زدہ نہ ہو جائیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ سے فرمایا، جب بھی میں اکیلا عبادت کرتا ہوں تب مجھے اے محمد آوازیں آتی ہیں اور ایک نور مجھے نظر آتا ہے، اور دوسری بات، جتنی نفرت میں بتوں سے کرتا ہوں اتنی میں نے کسی سے نہیں کی۔ آپ کو نبوت کی خوشخبری دی گئی، وحی کے لیے تیار کیا گیا۔ اللہ نے آپ کو تنہائی کا شوق دل میں ڈال دیا اور آپ کو تنہائی عزیز ہو گئی۔ غار حرا میں اور وقت گزارتے تھے، اس پہاڑ میں آپ کو آواز بھی سنائی دیتی، میری طرف تشریف لائیے۔ اس غار میں آپ 3 راتوں تک، کبھی 7 راتوں اور کبھی مہینہ گزارتے تھے۔ آخر وہ رات آ گئی جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور رسالت عطا فرمائی۔ وہ ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ بعض نے کہا کہ رمضان میں قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ جس صبح جبریل علیہ السلام وحی لے کر آئے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب صبح آپ وحی لائے وہ پیر کا دن تھا اور پیر کے دن ہی آپ دنیا میں تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا، پیر کے دن کا روزہ رکھو، میں پیر کے دن ہی پیدا ہوا، پیر کے دن ہی نبوت ملی۔ آپ کی عمر مبارک 40 برس تھی۔ جبریل علیہ السلام آئے اور ان کے ہاتھوں میں ایک ریشمی لباس کپڑا تھا اور انہوں نے کہا، اقرأ، یعنی پڑھیے۔ آپ نے فرمایا، میں پڑھا لکھا نہیں۔ جبریل نے آپ کو سینے سے لگا کر دبایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انہوں نے مجھے زور سے دبایا، ایسا لگا جیسے موت کا گمان ہوا، مجھے چھوڑ دیا، پھر کہا، اقرأ، پڑھیے، یعنی جو میں کہوں پڑھیے۔ میں نے کہا، کیا پڑھوں؟ تب جبریل علیہ السلام نے سورہ الف کی آیت پڑھی، اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ۔ اے پیغمبر، آپ پر جو قرآن نازل ہوگا اپنے رب کا نام لے کر پڑھا کیجیے، اللہ کی عبادت کیا کیجیے۔ قرآن پاک کی آیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور پورے 23 سال میں پورا قرآن نازل ہوا۔ قرآن میں 30 پارے، 114 سورے اور 14 سجدے اور 7 منزل ہیں۔ اس میں کل آیات 6236 ہیں۔ اس طرح آپ کو تبلیغ کا حکم دیا گیا۔ جب بھی مشرکین کی طرف سے آپ کو صدمہ پہنچا تو سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو دلاسا دیتی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد دوسرے آدمی حضرت ابوبکر صدیق تھے جو ایمان لے آئے، اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی ایمان لے آئے۔ آئیے ہم آپ کو حضرت علی کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے تب علی مرتضیٰ نے کہا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ دین ہے جس کو اللہ اپنے لیے پسند فرماتا ہے۔ میں تمہیں بھی اس اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں۔ لات اور عزیٰ کی عبادت سے روکتا ہوں۔ ان بتوں کے نام تھے جو مکے کے لوگ اس کی عبادت کیا کرتے تھے۔ علی مرتضیٰ نے کہا، یہ ایک نئی بات ہے، میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنا، اس لیے میں اس بارے میں اپنے والد سے مشورہ کر لوں۔ یہ بات سن کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، علی، اس بات کا ذکر کسی سے نہ کرنا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے علی کو رات میں ہدایت فرمائی اور وہ صبح حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی ایمان لے آئے۔ ناظرین کرام، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے عالم میں حسن جمال کی بات کی جائے تو آپ کا قد نہ زیادہ لمبا نہ بہت، آپ کا ماتھا مبارک بہت خوبصورت کے ساتھ بڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال نیم گھنگرالے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھویں گول خوبصورت تھیں، جہاں وہ ملتی تھی وہاں بال نہ تھے، ایک رگ تھی، غصے میں پھڑکتی تھی۔ آنکھ مبارک کے بارے میں یہ ہے کہ آپ کی آنکھیں لمبی، خوبصورت سرخ ڈوروں سے مزین تھیں اور موٹی اور سیاہ سفیدی، انتہائی سفید۔ آپ کی پلکیں بڑی دراز، آپ کی ناک مبارک آگے سے اٹھا ہوا اور نتنوں سے باریک ایک نور کا ہالہ تھا جو ناک پر چھایا رہتا۔ آپ کے ہونٹ خوبصورت تراشیدہ، تھوڑے دہانے کی چوڑائی کے ساتھ، دانت بڑے خوبصورت، پہلے 4 دانتوں میں خلا تھا، جب آپ مسکراتے تو دانتوں سے نور نکلتا، سامنے پڑتا۔ چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح گول تھا، داڑھی مبارک گھنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عربی زبان میں وسیم و قسیم تھے۔ عربی زبان میں وسیم وہ خوبصورت ہوتا ہے جسے جتنا دیکھو اتنا
بڑھتا ہے، نور قسیم یعنی حسن میں کامل ہو۔ اللہ رب العزت نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیر کا لقب عطا کیا گیا۔ یہ لقب صرف آپ کو ہی عطا کیا گیا، جس کا مطلب ہے روشن چراغ۔ آپ نبوت کا روشن آفتاب ہیں۔ آپ کی روشنی، آپ کی کرنیں سب سے پہلے اصحاب رسول پر پڑی، پھر تمام دنیا میں پھیل گئیں، اور انہی کرنوں کی بدولت دنیا کے تمام خطوں میں اسلام پھیل گیا۔ ان کرنوں نے ہر جگہ اسلام پھیلایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی سنت پر چلنے والا بنائے، آمین۔